نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ خاتم اور خاتم دونوں کی رتیں ہیں۔ امام حسن اور امام عاصم کے سوا دیگر قراء نے اس لفظ کو خاتم پڑھا۔ تو خاتم اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ختم کرنے والا، اور خاتم اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے مہر یعنی آخری۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب خاتم پر ہمیں لغوی بحث کرنا پڑے گی تاکہ اس کا مفہوم ہم واضح کر سکیں۔ علامہ امام راغب نے المفردات کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لأنہ ختم النبوۃ اے تممھا بمجیہ، کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کیا، اور یہ نبوت حضور کی بعثت سے تمام ہو گئی۔ علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب کے اندر لکھا ہے، خاتم کل شیء اے خاتمتہ آخرہ وعاقبتہ، کہ ہر شے کا جو خاتم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا انجام، اس کا آخر، اس کو خاتم کا نام دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مختلف مفسرین نے بیان کیا، جیسا کہ تفسیر ابن عباس میں بیان کیا گیا کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ اے ختم اللہ بہ النبیین قبلہ ولا یکون نبی بعدہ، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علامہ ابن جریر نے خاتم النبیین کی تعریف تفسیر یوں کی ہے، آپ فرماتے الذی ختم النبوۃ فتبع علیہا فلا تفتح لأحد بعدہ الی قیام الساعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین اس ہستی اور شخصیت کو کہتے ہیں جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور نبوت پر مہر لگا دی۔ اب یہ مہر آپ کے بعد قیامت تک نہیں کھلے گی۔ اور دیکھیے سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر علامہ خازن نے تفسیر خازن کے اندر ایک ایمان افروز بات کی ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا لأن شریعتہم باقیۃ الی یوم القیامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ماتحت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ لہم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَعْثَهُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین ہے جو دین اسلام ہے، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں،
جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنایا ہے، اور میرے کریم آقا کو انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما سورۃ البقرہ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بڑا غور طلب مقام ہے۔ یہ متقین کی صفات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ متقین وہ ہیں کہ اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتری، آپ پر نازل کی گئی، اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری، آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ دیکھیے اگر نبوت کا سلسلہ حضور تک نہ رکتا، خدا نخواستہ آگے کوئی نبی ہوتا تو خدا یہ فرما دیتا وما انزل من قبلک وما بعدک، کہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے وحی اتری یا آپ کے بعد اترے گی۔ اللہ رب العزت کا یہاں فرما دینا وما انزل من قبلک، کہ جو آپ پر وحی اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے وحی اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مجید کی آیت کریمہ واضح طور پر دلالت کر رہی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب فرما دیجیے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تم سب کی طرف۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس پر خوبصورت بیان کیا۔ آپ فرماتے ھذہ الآیۃ تدل ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی جمیع الخلق، کہ یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے جب اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی رسول ہیں، حضور رسول الخلق ہیں، جس کی تصریح رسول اللہ نے اپنی ایک حدیث پاک میں کر دی ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کا رسول ہوں، ان کی طرف بھیجا گیا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان تینوں آیات کریمہ کو اگر ہم پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص جس رنگ سے تعلق رکھتا ہو، جس نسل سے تعلق رکھتا ہو، جس وطن سے تعلق رکھتا ہو، جس علاقہ سے تعلق رکھتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آخری نبی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرما ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، ہدایت کو جوڑا جا رہا ہے رسول کریم کی اطاعت کے ساتھ، تو اطاعت رسول کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ ظاہر کر رہی ہے کہ جب اطاعت امت پر واجب ہو گئی اور اطاعت کی وجہ سے اسے ہدایت ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اسی طریقے سے حاضرین محترم اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، فرمایا ثم جاءکم رسول، اس کا مطلب یہ ہے ثم جاءکم رسول۔ علامہ حشام نے یہاں ارشاد فرمایا، یہاں جو ثم ہے ثم جاءکم رسول، یہ ثم ترتیب کے لیے ہے، یہ تراخی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے اے نبی اے رسول، جتنے بھی تم اس دنیا میں آئے ہو، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول، تمہارے چلے جانے کے بعد یہ بعظمت رسول دنیا میں تشریف لائے گا۔ تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ختم نبوت کو ظاہر کر رہی ہے۔ حاضرین محترم، یہاں چند شبہات آخر کے اندر جو پیش کیے جاتے ہیں اس کے جوابات دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، اس کا مطلب ہے انبیاء کی مہر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انبیاء کرام کی مہر ہے۔ دیکھیے، ائمہ لغت کو اٹھائیے اور طبقات مفسرین میں جتنے مفسرین ہیں ان کو اٹھائیے، ان کی کتب کو اٹھائیے، وہ لکھتے ہیں کہ خاتم جب مضاف ہوگا کسی جماعت کی طرف، کسی قوم کی طرف، اس کا معنی مہر نہیں ہوگا۔ جب وہ کسی جماعت یا کسی قوم کی طرف مضاف ہوگا خاتم، تو اس کا مطلب آخری ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص پھر بھی اصرار کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مصدق مہر ہیں، یا رسول اللہ نے جس پر مہر لگا دی اس کی نبوت کی حضور نے تصدیق کر دی، اگر کوئی شخص یہ ذہن میں خیال کرتا ہے تو پھر بھی یاد رکھیے گا، مہر ہمیشہ آخر کے اندر لگتی ہے۔ پہلے مضمون شروع ہوتا ہے، مضمون کی ابتدا میں مہر نہیں لگتی، مضمون کے آخر اختتام کے اندر مہر لگتی ہے۔ مضمون نبوت شروع ہوتا ہے حضرت آدم سے، حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ سلسلہ نبوت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مضمون نبوت کو حضرت آدم سے شروع کیا، اور جب یہ مضمون نبوت پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف، تو اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کی ذات پر اب مہر لگا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ حاضرین محترم، ایک بڑا ذوقی اور حبی نکتہ ہے۔ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں۔ اس کو مختلف محدثین اور علماء نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ تو اس وجہ سے حضور اول الخلق ٹھہرے، اللہ کے مخاطب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت نور کے تھی۔ تو پھر جب سلسلہ نبوت شروع ہوا تو پھر مخاطب بدلتے گئے، کہیں حضرت آدم بنے، کہیں حضرت موسیٰ بنے، کہیں حضرت عیسیٰ بنے، اور جب حضور کی بات آئی، حضور کا زمانہ آیا، تو ارشاد فرما دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلام کا آغاز بھی آپ سے کیا تھا، اور وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کلام کا اختتام بھی آپ کی ذات بابرکات پر کر رہا ہوں۔ ایک اور شبہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا کے اندر تو وہ کس حیثیت کے ساتھ آئیں گے؟ حاضرین محترم، جب وہ اتریں گے اس زمین پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے امتی بن کر حضور کی شریعت کے مطابق ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، فرما میرے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر کو تعمیر کیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، تو کوئی شخص دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی؟ حضور نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرما وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔